واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ یعنی سودی معاملات میں پڑھو گے تو ایک تو یہ ہے کہ عذاب تیار ہے، اور اللہ نے کیا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت حلال کی ہے، تو جو اللہ اس کے رسول نے حلال چیزیں تمہیں بیان کی ہیں یہ چیزیں کرو گے تو لعلکم ترحمون، تم پر رحم بھی کیا جائے گا اور تم پر خدا کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ اگر اللہ سے جنگ کرو گے، جیسے قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سودی معاملہ کرے گا وہ اس کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور جو اللہ اس کے رسول کے احکامات مانتے ہوئے سود سے بچے گا تو اللہ کہہ رہا لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سارعوا نکلا سرعت سے، جلدی کرنا، اور جو جلدی کرے اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنتٍ، اور اس جنت کے حصول کی طرف، عرضها السماوات والارض، کہ جس جنت کا عرض جو ہے، جس جنت کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور آسمان سے زیادہ ہے یا زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے۔ امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ چوتھے پارے کا دوسرا کوارٹر کا آغاز ہے، اور 5ویں رکوع کی یہ پہلی آیت ہے، اور آیت نمبر ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والوں، لا تأکلوا الربا، سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے، ڈبل ٹربل کر کے سود نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر دگنا اور چوگنا کی جو بات بیان فرمائی گئی ہے یہ ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ ایک تو یہ کہ ایک بندے نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیے اور اس کو کہا کہ بھائی سال بھر کا وقت ہے، جب بھی تم مجھے واپس کرو گے تو اس پر مجھے 10,000 روپے بڑھا کر دو گے۔ یہ تو ہے ایک انفرادی سود ہے، مفرد سود ہے، اور سال گزر گیا، بندے نے کہا پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا چلو 6 مہینے اور لے لو لیکن 1,10,000 ہی واپس کرنا، یہ بھی سود ہے۔ ایک سود ہے جس کو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ اس کا ذکر یہاں پر ہے، جو عرب کے مشرکین کیا کرتے تھے کہ کسی کو کہتے کہ بھائی مثال کے طور پر کہ 1,00,000 اشرفیوں کے بدلے میں تمہیں 1,10,000 دینی ہے اور سال بھر میں دینی ہے۔ جب وہ بندہ سال بھر میں دے نہیں پاتا اور کہتا مجھے 1 سال کی اور مہلت دو، وہ تو کہیں گے بھائی مہلت تو تمہارے لیے بڑھا دی جائے گی لیکن پھر انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھا دیا جائے گا، یعنی پہلے تم سے ہم چارج کرتے تھے 10,000 روپے، اب سال بڑھا ہے تو اب وہ 10,000 نہیں بلکہ 5,000 روپے اس پر اور بڑھا دیے جائیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں کمپاؤنڈ انٹرسٹ۔ یہاں پر اس چیز کا منع کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے اس آیت کو لے کر کہا کہ قرآن صرف کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو حرام کرتا ہے، پروہیبٹڈ جو ہے، لیکن جو انفرادی سود ہے وہ جائز ہے معاذ اللہ۔ حالانکہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ نے وہاں پر کوئی تخصیص نہیں کی ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی اور انفرادی انٹرسٹ کی، دونوں کو اللہ رب العزت نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا۔ تو اب سود چاہے وہ انفرادی ہو یا مرکب سود ہو جس کو ہم کمپاؤنڈ انٹرسٹ کہتے ہیں، دونوں ہی جائز نہیں ہیں۔ یعنی آپ نے کسی کو 1,00,000 دیے اور اس کو ایک دفعہ میں ہی کہہ دیا کہ اس پر مجھے 10,000 بڑھا دینا، 20,000 دینا، یہ انفرادی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور آپ اگر اس کی ٹائمنگ بڑھاتے جا رہے ہیں اور انٹرسٹ ریٹ کنٹینیوسلی کانسٹنٹلی آپ چینج کرتے جا رہے ہیں، جب بھی یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اس چیز کا بیان ہوا۔ اب یہاں پر احد کے جنگ کے قصے میں اچانک سے سود کا قصہ کیوں آیا؟ کیونکہ قرآن کریم تو پورے ایک نظم کے اندر ایک ترتیب میں، لیکن اچانک سے احد کی اور بدر کی بات چل رہی تھی پچھلے دروس میں اور پچھلے رکوع میں، اور اچانک سے سود کی بات آ گئی۔ تو اس کے اندر 2 پہلو بیان کیے گئے۔ امام رازی رحمہ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ جب لڑنے آئے تو وہ تمام عرب کے جو قبائل تھے انہوں نے سود پر ان سے قرضہ لیا
اور وہ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہوئے اور بڑی تعداد میں عہد میں آئے۔ مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی حکم عدولی کی وجہ سے بھاری نقصان عہد کے اندر اٹھانا پڑا۔ اب کچھ لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات یہ آنے لگے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرضہ لیں سود پر، اور سود کے قرضے کے ذریعے سے مال اور اسلحہ وغیرہ خریدیں اور مشرکین سے لڑیں۔ تو اس خیال کو رد اللہ نے کر دیا کہ حالات کیسے بھی ہوں لیکن جو اللہ نے حرام کر دی وہ حرام ہی رہے گی۔ دوسرا پہلو یہ بیان کیا کہ وہ جو سعیدی صاحب نے طبیان میں بھی، امام رازی نے ایک پہلو یہ بیان کیا کہ وہ جو تیر انداز جن کو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا اس چوٹی پر، اس پہاڑی پر، اور کہا تھا یہاں سے نہیں ہلنا، وہ لوگ نیچے آئے مال غنیمت کی وجہ سے۔ تو جو دل میں ان کے مال کی محبت تھی اور مال کی محبت کی وجہ سے وہ نیچے آتے ہیں اور جنگ کا پاسہ پلٹ جاتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مال کی مذمت کو بیان کیا کہ مال کہاں کہاں وبال بن جاتا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ تو قرآن کی عادت یہ ہے کہ قرآن کریم جب کسی پہلو کو بیان کرتا ہے تو اس کا اپوزٹ بھی بیان کرتا ہے، تاکہ آپ جب تک کسی کو اندھیرا نہیں دکھائیں گے تو اس کے جو ہے وہ اجالے کے پہلو خوبصورتی کے ساتھ نمایاں نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ سے پہلے سود کے معاملے کو بیان کیا اور کہا ڈبل ٹریبل کر کے یہ سود نہ کھاؤ، دگنا چوگنا نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ یعنی سودی معاملات میں پڑھو گے تو ایک تو یہ ہے کہ عذاب تیار ہے، اور اللہ نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت حلال کی ہے۔ تو جو اللہ اس کے رسول نے حلال چیزیں تمہیں بیان کی ہیں، یہ چیزیں کرو گے تو لعلکم ترحمون، تم پر رحم بھی کیا جائے گا اور تم پر خدا کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ اگر اللہ سے جنگ کرو گے، جیسے قرآن نے کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سودی معاملہ کرے گا وہ اس کی جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کے احکامات مانتے ہوئے سود سے بچے گا تو اللہ کہہ رہا لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سارعو نکلا سرعت سے، جلدی کرنا، اور جو جلدی کرے اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنتن، اور اس جنت کے حصول کی طرف، ارضها السماوات والارض، کہ جس جنت کا عرض جو ہے، جس جنت کی چوڑائی جو ہے وہ زمین اور آسمان سے زیادہ ہے یا زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اعدت للمتقین، اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، نیکوکاروں کے لیے۔ یہاں پر اس سے پہلی والی آیت میں دیکھا آپ نے، جہاں سود کی مذمت کی تھی وہاں جہنم کا کہا تھا کہ وہ تیار کی گئی ہے کافر کے لیے، اور یہاں جنت کی بات کی گئی تو کہا وہ تیار ہی کی گئی ہے مومنوں کے لیے اور متقین کے لیے۔ اچھا، عرض کسے کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم ہوگا جو کپڑے ہم جب جاتے تھے پوچھتے تھے بھائی اس کا کتنا عرض ہے، تو عرض کا معنی ہوتا ہے چوڑائی۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی مغفرت کے طالب ہیں، جنت کے طالب ہیں، اللہ انہیں وہ جنت عطا فرمائے گا کہ اگر تم اس کی ناپنا چاہو وہ جنت کتنی بڑی ہے تو جتنی زمین اور آسمان ہیں، سارے آسمان، ساری کائنات، وہ ساری زمینوں کو لے لیا جائے تو جنت کی یہ چوڑائی بنتی ہے، یہ چوڑائی بھی اس سے زیادہ ہے جنت کی۔ اب یہاں چوڑائی کا ذکر کیا، لمبائی کا ذکر نہیں کیا، کہا ارضها السما، طول لمبائی کو کہتے ہیں اور عرض چوڑائی کو کہتے ہیں۔ تو مفسرین نے یہاں لکھا، اس کی ریزن یہ ہے کہ نارملی جب آپ کسی چیز کو میجرمنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ چوڑائی کم ہوتی ہے لمبائی سے، لمبائی کسی کی زیادہ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں بھائی یہ اتنا لمبا ہے اور اتنا چوڑا ہے، لمبائی سے ہمیشہ چوڑائی کم ہوتی ہے۔ تو یہاں جب چوڑائی کی بات کی تو کہا اگر تم جنت کی چوڑائی کی بات کرتے ہو تو جنت کی چوڑائی اور عرض اتنا بڑا ہے جتنے زمین و آسمان ہے، تو جب اس کی چوڑائی اتنی ہے تو سوچو لمبائی کتنی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، اور ایمان والے کون ہیں؟ اب مومنوں کی تعریف اللہ کر رہا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت پہلو ہے۔ سراء والضراء کا ایک مطلب ہے
تنگ دستی اور خوشحالی، ایک مطلب ہے آسانی اور مشکل، اور ایک مطلب ہے بیماری اور صحت کے عالم میں، دونوں عالم میں خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کے پاس وافر مقدار میں مال ہے، اس میں آپ خرچ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک یہ کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے نہیں، اتنی سیونگز آپ کی ہوتی نہیں ہے، جو سیلری آتی ہے وہ ساری کی ساری اخراجات میں چلی جاتی ہے اور سیونگز کچھ بھی نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتے ہیں، لیکن ایسے عالم میں بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ ہے ایمان والے کی نشانی۔ آج قربانی کا جب معاملہ ہوتا ہے، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ان کے فیملی کے اندر دیگر خرچے تو ہو رہے ہوتے ہیں، قربانی کے معاملے میں کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہماری جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، ہماری وسعت نہیں ہے۔ ایک قربانی کریں گے، بیگم کے پاس سونا وغیرہ رکھا ہوا ہے، ان کی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہوتی، تو اب اگر آدمی کے پاس یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں یار چلو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ بچتا ہے، لیکن اتنا نہیں بچتا، تو اگر وہ بندہ غربت کی لکیر پر اگر ڈیزرو کرتا تو چلیں اس کے ساتھ شرعی جو ہے وہ چھوٹ اس کو مل جائے گی۔ لیکن ایک بندہ ہے بہت زیادہ نہیں کماتا، ایوریج کماتا ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتا ہے، سیونگ نہیں ہو پاتی، لیکن وہ بھی اگر ایسے مشکل حالات میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی مشکل کو دور کر دے گا۔ تو قرآن نے یہ نہیں کہا صرف جو خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں، قرآن نے کہا جو خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، دونوں حالتوں میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ سب سے افضل صدقہ کیا ہوتا ہے؟ احادیث کہتی ہیں ایسے وقت میں مال خرچ کرنا افضل ہے جس وقت تمہیں مال کے ضائع ہونے کا خوف ہو۔ یعنی ایک آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، اب تو قبر کا وقت قریب آیا اور بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، اس وقت بھی خرچ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک آدمی جوانی کے اندر محنت سے پیسہ بنایا اس نے، اب جوانی کے اندر جب آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے تو اسے اپنا فیوچر یاد آتا ہے، یار ایسا نہیں ہو کہ سارا میں چیریٹی میں دے دوں تو میں فیوچر میں کیا کروں گا۔ ایسی عالم میں جب پیسوں کا جانا خوف لاتا ہے دل میں، اس عالم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت افضل چیز ہے کہ آدمی کے دل میں رزق کی چیز آ رہی ہے، آدمی دل کے اندر گھبرا رہا ہے مال خرچ کرتے ہوئے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے جب وہ ایسے عالم میں مال نکالتا ہے جوانی کے اندر جس وقت وہ مال سے بے شمار فائدے حاصل کر سکتا ہے، ایسے عالم میں اس کا مال نکالنا بڑا افضل و اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا والکاظمین الغیظ، کاظم کہتے ہیں ضبط کرنے والے کو، کاظمین الغیظ، غیظ کہتے ہیں غصے کو، غصب کو۔ اللہ کہہ رہا مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے والے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو ضبط کرنے والے ہیں، غصے کو پینے والے ہیں، غصے پر قابو رکھنے والے ہیں۔ کاظم کا معنی، اور نام بھی ہوتے ہیں کاظم نا، تو کاظم کا معنی ضبط کرنے والے۔ جیسے ایک امام ہے ہمارے، امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے، تو کاظم کا معنی ضبط کرنے والا، غصے کو پینے والا۔ یہاں پر قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ مومن کو غصہ آتا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں غصہ آنا حرام ہے، بھئی غصہ آتا ہے غیرت سے، جس کو غصہ نہیں آتا تو شاید اندر اس کے کچھ ہلجلی نہیں ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز دیکھے جس پر غصہ آنا بنتا ہے تو یہ غیرت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن غصے پر قابو پانا یہ بڑی شان ہے، اور اس کی اللہ نے بیان کیا کہ غصہ آئے، لیکن غصے کے اندر آدمی کو شیطان کے ہاتھ میں آدمی جو ہوتا ہے وہ کھلونا بن جاتا ہے، شیطان جو چاہتا ہے اس سے بلوا دیتا ہے، شیطان جو چاہتا ہے اس سے کروا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کشتی کے وقت سامنے والے کو پچھاڑ دے، پہلوان اصل میں وہ ہے کہ جو بندہ غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھے۔ بڑی مشکل چیز ہے، بہت ہی مشکل چیز ہے کہ آدمی کو غصہ آئے اور آدمی غصے پر قابو رکھے، بڑے ضبط کی بات ہے۔ لیکن قرآن کریم نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے والکاظمین الغیظ، کہ جو غصے کے وقت اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور اس وقت بھی سوچتے ہیں کہ کیا مجھے بولنا چاہیے اور کیا بولنا نہیں چاہیے۔ فرمایا والعافین عن الناس، اور آگے کی کیا بات ہے، اور وہ معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ایک بزرگ ہیں حضرت میمون رضی اللہ عنہ، ان کی ایک کنیز تھی لونڈی، ان کے گھر پہ مہمان آئے ہوئے تھے، تو جو سالن کی ایک پلیٹ لے کر آئی تو جیسے قریب آئی تو مہمان پر وہ سالن گر گیا۔ حضرت میمون کو بڑا غصہ آیا،
اور آپ اس کو مارنے کے لیے اٹھے کہ تو نے میرے مہمان کے کپڑوں پر جو ہے وہ سالن گرا دیا. تو جیسے ہی اٹھے تو کنیز اس زمانے کی کیسی ہوتی تھی, تو وہ ایک دم فوراً کہنے لگی میمون آپ یاد کیجئے اللہ کیا کہتا ہے والکاظمین الغیظ, جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. تو حضرت میمون نے جیسے ہی آیت سنی کہا چلو میں اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہوں, تجھے کچھ نہیں کہتا. تو کنیز کہنے لگی دوسری آگے چیز آپ نے نہیں پڑھی والعافین عن الناس, معاف کرنے والے بھی ہوتے. چلیں آپ نے چاہے وہ مجھے غصے کے وقت مجھے مارا نہیں, آپ نے غصے پر کنٹرول کیا, مجھے معاف بھی کر دیں. انہوں نے کہا چلو میں تمہیں معاف بھی کرتا ہوں. تو پھر اس کنیز نے آخری جملہ پڑھا واللہ یحب المحسنین, کہ تیسرا جملہ اللہ کہتا ہے کہ وہ اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. تو حضرت میمون کہتے ہیں کہ میں تجھ پر یہ احسان کرتا ہوں کہ جا میری طرف سے تو آزاد ہے. اللہ اکبر. تو یہ دیکھیں اس زمانے میں کنیز بھی جو تھی اس کو بھی قرآن پر کیسی دسترس ہوتی تھی کہ وہ قرآن سے مسائل اور معاملات کو حل کر رہی ہے. واللہ یحب المحسنین. تو یہ شان اللہ نے مومنوں کی بیان کی ہے. پھر اللہ کہہ رہا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب وہ کوئی برائی کر بیٹھیں, کوئی فحش کام کر بیٹھیں, او ظلموا انفسهم, یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھیں. آدمی خطا کا پتلا ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہر ابن آدم خطا کرنے والا ہے, خاطی ہے, اس سے جرم ہو جاتا ہے, لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک مقبول اور محبوب وہ ہیں جو جرم کرنے کے بعد اس پر توبہ کر لیتے ہیں. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب اللہ وہ بات پہلے ان مومنوں کی تعریف کر دی, اب ان کی تعریف کی جا رہی ہے کہ جو برائی کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, لیکن پھر کیا کرتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ, جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں, برا کام کرتے ہیں, برائی کر لیتے ہیں, او ظلموا انفسهم, یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں, ذکر اللہ, فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب جب اللہ یاد آتا ہے تو انہیں خوف آتا ہے کہ یار اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, تو وہ فوراً اللہ کو یاد کر کے اللہ کا ذکر کر کے کیا کرتے ہیں, فاستغفروا لذنوبہم, اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. اللہ معاف کر دے, غلطی ہو گئی, جرم ہو گیا, پشیمان ہو جاتے ہیں, نادم ہو جاتے ہیں. اب اللہ کیا کہہ رہا, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, کتنا خوبصورت جملہ ہے, کتنا اللہ کی رحیمی کی شان والا جملہ ہے کہ وہ جرم کر بیٹھے ہیں, ظلم کر بیٹھے ہیں, اچانک سے انہیں اللہ یاد آیا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی. تو اللہ اپنی شان کے مطابق کیا کہتا, وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور ان کے گناہوں کو کون بخشے اللہ کے علاوہ. وہ ہم سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. ہماری بارگاہ میں بھی ہمارے بندے توبہ نہیں کریں گے تو پھر کس سے توبہ کریں گے. اگر جرم کر بھی بیٹھے ہیں, ظلم کر بھی بیٹھے ہیں, لیکن ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ مجرم بن کر پشیمان ہو گیا ہے, مجرم بن کر نادم ہو گیا ہے, اور اس کے بعد ہماری بارگاہ معافی چاہ رہا ہے, تو اور کون بخشے گا ہمارے سوا. اللہ اکبر. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور وہ اصرار نہیں کرتے اس عمل پر جان بوجھ کر. اصرار کیا ہے اور تکرار کیا ہے. بہت خوبصورت جملہ علامہ سعیدی نے لکھا, کہا گناہ بار بار کر کے بار بار توبہ کرنا یہ تکرار ہے, اصرار نہیں ہے. اصرار بہت بڑا گناہ ہے. اصرار اس کو کہتے ہیں بار بار گناہ بھی کرے اور توبہ بھی نہ کرے, یہ ہے اصرار کرنا. بار بار گناہ ہو جائے, بار بار توبہ کرے. وہ شعر کہا نا ہمارے پیر صاحب نے کہ کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو, میں وہی بدکار ہوں کر دے کرم. ہم بھی نیتیں بڑی کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, تائب کرتے ہیں, پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں, پھر توبہ کرتے ہیں, پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں. لیکن گناہ پر آدمی جری نہ ہو, گناہ پر آدمی نادم رہے, پشیمان رہے, اپنے آپ کو مجرم تصور کر کے تو رہے, غلط کام کر کے اپنے آپ کو غلط تو سمجھے. کیونکہ جب تک آپ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے رہیں گے, غلطی کر کے اپنے آپ کو غلط کہتے رہیں گے, آپ کے دل میں خوف خدا رہے گا, آپ کے دل میں اللہ سے بارگاہ میں رونے کا اور توبہ کرنے کا وہ پشیمانی بہانہ بن جائے گی. لیکن اصرار کیا ہے؟ اصرار یہ ہے گناہ کرنا اور گناہ پر جری ہو جانا. اللہ رب العزت ہمیں پناہ میں رکھے کہ ہم گناہ کریں اور اصرار کریں, اللہ ہمیں توبہ کرنے والوں میں رکھے. اب اللہ ان کی شان بیان کر رہا ہے کہ جو توبہ کر لیتے ہیں, حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسا ستھرا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ظلم کرنے کے بعد معافی مانگ لیں تو کیا ہوگا, اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم,
ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے مغفرت کے حوالے سے، یعنی ان کے رب کے پاس ان کی توبہ کا یہ جزا ہے، توبہ کا جو بدلہ ہے وہ ان کی مغفرت ہے۔ وجنات، اور ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، وہ گناہ کر کے توبہ کرنے والے اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اور کیا ہی اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم، اب بات یہ آئی کہ احد میں تھوڑا نقصان ہوا مسلمانوں کا، تو جو نئے نئے مسلمان تھے ان کے دل میں اگر کوئی شکوک و شبہات آ رہے ہیں کہ یار اب اسلام باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا، مسلمان باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کہیں یہ مشرکین غالب تو نہیں آ جائیں گے، ہم سے وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں، مال و دولت میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، کہیں وہ ہم پر دوبارہ تو نہیں چڑھ دوڑیں گے۔ تو اللہ کہہ رہا قد خلت من قبلکم سنن، اور تحقیق تم سے پہلے اللہ کے بہت سارے قانون اور قدرت کے مظاہر دوسری امتوں میں گزر چکے ہیں، یعنی اللہ کی عادات اور اللہ کا قانون قدرت اور اس کے ضابطے دیکھنے ہوں تو پچھلی امتوں کے احوال کو پڑھو اور دیکھو کہ وہ کتنے زیادہ مضبوط تھے، لیکن وہ مشرک تھے، اللہ کے بندوں کو پریشان کرنے والے تھے، تو اللہ نے ان کا کیا حشر کیا کہ قد خلت من قبلکم سنن، کہ تم سے پہلے پچھلی امتوں کے واقعات گزر چکے، اللہ کے ضابطے گزر چکے۔ فسیروا فی الارض، تو زمین کے اندر سیر کرو، زمین کے اندر جا کر دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیا حشر کیا ہے اللہ نے جھٹلانے والوں کا۔ اس لیے کہ عرب کے لوگ جب ٹریول کرتے تھے تو بہت سی بستیاں وہ آتی تھی جہاں قوم سمود پر عذاب ہوا، بہت سی بستیاں وہ آتی تھی جہاں لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا۔ تو اللہ کہہ رہا فسیروا فی الارض، اگر تمہیں یہ دماغ میں شکوک و شبہات آ رہے ہیں کہ یہ مشرکین پاور میں زیادہ ہیں، طاقت میں زیادہ ہیں، مال و دولت اسباب میں زیادہ ہیں، تو کہیں یہ غالب نہ آ جائیں، کہیں اسلام دب نہ جائے، اسلام ختم نہ ہو جائے، تو جا کے نکل کے دیکھو گے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں اللہ نے کہا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تم دیکھو کہ اللہ نے عاد والوں کے ساتھ کیا کیا، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وہ عاد والے کیسے ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے شہروں میں ان جیسا پیدا ہی نہیں کیا۔ یعنی اس دور کے اندر بھی جتنے انسان مضبوط ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، قوم عاد اب سوچئے کتنی مضبوط ہوگی، اللہ کہہ رہا ان جیسا تو ہم نے پیدا ہی نہیں کیا دنیا میں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہا ان کا حشر بھی کیا ہوا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، دارا سکندر بڑے بڑے ظالم گزرے، سب نے سرابوت ہو گئے۔ تو اللہ کہہ رہا فسیروا فی الارض، اگر کسی کو شکوک و شبہ ہو تو جائے اور جا کر زمین میں دیکھے کہ اللہ نے کیا حشر کیا ہے اللہ کی کتاب کو یا اللہ کے رسول کو جھٹلانے والوں کا۔ پھر اللہ کہتا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ بیان ہے قرآن، یہ بیان ہے واضح لوگوں کے لیے، ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ